یار اس کو دیکھو، کیا زبردست شخصیت ہے۔ نمرا کا تبصرہ سن کے وہ بھی اپنی نگاہیں اٹھانے پہ مجبور ہو گئی۔ مڈ ٹرمز کے لیے نوٹس بنانے میں مصروف تھے۔ ان کی ستم ظریفی یہ تھی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنشپ بھی سٹارٹ کر دی تھی، لیکن یہ انٹرنشپ ان کے برابر والے ہسپتال میں ہی ہو رہی تھی۔ نمرا نے سر فرحان کو دیکھ کر ان پہ تبصرہ کیا تھا۔ ہانیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ قسم سے یہ انسان اگر مجھے پروپوز کر دے، میرے وارے نیارے ہو جائے۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم اس کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ یہی کہ یہ ایک انتہائی ہینڈسم انسان ہے۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ ابھی وہ ہسپتال سے کام ختم کر کے کلاسز لینے کے لیے پھر سے میڈیکل کالج آ گئی تھی۔ ہانیہ کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا جویریہ کا میسج تھا، سر آ گئے ہیں، جلدی سے کلاس میں آ جاؤ۔ یہ دیکھ کر وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگی، لیکن کمرے میں وائٹ بورڈ کے قریب کھڑے اس شخص کو دیکھ کر اس کے قدم زمین پہ ہی جم گئے۔ ڈاکٹر فرحان اس کو کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ نمرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھومنا شروع کرتے۔ اس قدر ہینڈسم شخص ان کا ٹیچر تھا، یہ سوچ کے ہی اس کا دل چھوٹے بچوں کی طرح اچھلنے لگا تھا۔ کلاس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس نے ان دونوں پہ ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا اور پھر سے وائٹ بورڈ پہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر 12 بجے، دونوں نے یک زبان ہو کے کہا۔ اور آپ کس وقت کلاس میں داخل ہو رہی ہیں؟ سر 12:05 پہ۔ گیٹ لاسٹ! وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہ دونوں ہی خوف کے مارے اپنی جگہ پہ اچھل پڑی۔ نمرا تو وہاں سے رفو چکر ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ نہیں، یہاں پہ نہیں، اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے کہا۔ اب کیا آپ کو مجھے یہاں سے نکلوانے کے لیے HOD صاحب کو بلانا پڑے گا؟ جس انداز میں اس نے کہا تھا وہ اس کے چہرے کو گھور کے رہ گئی، اور اگلے ہی پل وہ الٹے قدموں مڑ گئی۔ اس کے کلاس سے باہر نکلتے ہی ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے کلاس سے چلا گیا۔ اگر ان کے غم میں کسی اور نے بھی کلاس سے باہر جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب اسٹوڈنٹس نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں سر۔ دراصل اس نے کل سے جوائننگ کی تھی، اور کل وہ ارسلان اور نمرا تینوں ہی نہیں آئے تھے۔ کل ہی اس نے اسٹوڈنٹس کو رولز بتا دیے تھے، اور آج وہ دوبارہ ان سے ریوائز کروا رہا تھا۔ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں، میری کلاس میں ہمیشہ آپ کو 5 منٹ پہلے پہنچنا ہوگا، کیونکہ میں 1 منٹ بھی لیٹ برداشت نہیں کرتا۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سب نے پھر سے یس سر کہا۔ ہانیہ اسی بینچ پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہی تھی جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ نمرا سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ یار کیا ہو گیا؟ کیوں اس روبوٹ کی باتوں کو اپنے دل پہ لے رہی ہو؟ ارسلان نے یہ جملہ کوئی 5ویں بار کہا تھا۔ اس نے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے، میری کیا عزت رہ گئی ہوگی؟ اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ کل تک کسی کو بھی اس بارے میں کچھ یاد بھی نہیں ہوگا۔ تم اس باتوں کو سادہ سر پہ سوار نہ کرو، ریلیکس ہو جاؤ، اور میں تمہیں تمہاری پسند کا برگر کھلاتا ہوں۔ یہ سن کے اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ کینٹین کے اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی ٹیبل پہ موجود اپنے کھانے پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کے وہ غیر ارادی طور پہ ارسلان کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ہم کسی اور جگہ چلیں؟ نہیں، آج میں تمہارا ڈر ختم کروں گا۔ آج ہم اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اور خبردار جو تم ذرا سی بھی کنفیوز ہوئی، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا فرحان کے سامنے والی ٹیبل پہ لے آیا۔ فرحان نے بے ساختہ نگاہیں اٹھائیں، اور پھر اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پہ جم گئیں۔ اس کی بیوی کا بازو اس وقت ارسلان کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ ارسلان! ہانیہ نے اسے پکارنا چاہا، مگر وہ آرڈر دینے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ گردن جھکا کے کرسی پہ ٹک گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ خوف کے مارے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ فرحان کی غیر موجودگی میں وہ کتنی خوش تھی، کتنی مطمئن تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس ہسپتال میں آ گیا تھا، اور وہ صرف اس کا پروفیسر نہیں تھا، بلکہ یہ وہی ڈاکٹر تھا جس کے ساتھ وہ پریکٹس کر رہی تھی۔
یعنی اب ہر جگہ اسے فرحان کا ہی سامنا کرنا تھا۔ یہ لو تمہاری پسند کا برگر۔ ارسلان نے پرجوش انداز میں اس کے سامنے اس کی پسند کا برگر رکھا، مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ ارسلان پچھلے آدھے گھنٹے سے بول رہا تھا اور وہ بمشکل 2 بائٹ ہی لے پائی تھی۔ اگر تم یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہو تو ہم کسی اور ٹیبل پہ جا سکتے ہیں۔ ارسلان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پروفیسر فرحان کی موجودگی میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہے، اس لیے اس کو آپشنز دینے لگا۔ نہیں، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی فرحان وہاں سے گیا، وہ زور و شور سے برگر کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ ویسے تم سے زیادہ ڈرپوک عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ او ہیلو، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ اس کا وہی والا انداز دیکھ کے ارسلان زیر رب مسکرا دیا تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد وہ گیٹ پہ آ کے کھڑی ہو گئی، مگر ڈرائیور کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہی کالے رنگ کی ایک گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی شخصیت کو دیکھ کے وہ بے ساختہ 2 قدم کی طرف پیچھے ہٹی۔ فرحان نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت ارسلان بھی باہر چلا آیا۔ کیا ہوا، تم ابھی تک یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ وہ میرا ڈرائیور نہیں آیا۔ فرحان اپنی مٹھی غصے سے بھینچ کے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا، جبکہ وہ ارسلان کے وہاں آنے پہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ ہٹلر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، یہ سوچ کے ہی اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ تم پروفیسر صاحب کو پہلے سے ہی جانتی ہو؟ نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس کا نام تک نہیں جانتی۔ وہ جذباتی ہو کے تیز تیز بولی۔ یہ حکم بھی فرحان کا ہی تھا کہ کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں نہ بتانا۔ اگر تم نے زبان کھولی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ایسی جگہ پہ لے جا کے پھینکوں گا جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہی الفاظ گھوم رہے تھے۔ چلو تم کہتی ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اس کی ارسلان سے پہلی ملاقات کالج کے فرسٹ ڈے پہ ہوئی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہانیہ کی ریگنگ کر رہے تھے۔ ارسلان نے اسے ان اسٹوڈنٹس سے بچایا تھا۔ پہلے تو ہانیہ کو لگا کہ وہ اس کا سینئر ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ اس کے ساتھ ہی اس کی کلاس کے اندر داخل ہوا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارسلان کمال کا کانفیڈنس رکھتا تھا، وہ ایک اٹریکٹیو شخصیت کا مالک تھا۔ جب تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو ہانیہ اور اس کی گہری دوستی ہو گئی۔ وہ اکثر ہی اسے گھر پہ بھی ڈراپ کر دیتا تھا اور کبھی کبھار وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بھی جاتے تھے۔ وہ صرف اچھے دوست تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس دوستی کے بارے میں ہانیہ کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خالہ سخت مزاج کی مالک تھی۔ ارسلان نے ہانیہ کو اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ڈراپ کیا تھا اور گاڑی ریورس کر کے دوبارہ سے اپنے روٹ پہ نکل گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہانیہ کے امی ابو کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ 15 سالوں تک وہ چچا جان کے پاس رہی، مگر پھر انہوں نے اسے خالہ کے گھر بھیج دیا۔ چچا کے 4 جوان بیٹے تھے اور چچی کو ہمیشہ یہی ٹینشن رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی سے کسی بیٹے کو اپنے قابو میں کر لے۔ اور یوں وہ اپنی خالہ کے گھر آ گئی، لیکن اس کے چچا نے اس پہ یہ احسان کیا کہ وہ ہر مہینے ایک موٹی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ ہانیہ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور وہ اس کا یہی شوق پورا کر رہے تھے۔ اس کے لیے وہ اپنے چچا جان کی حد سے زیادہ شکر گزار تھی۔ ابھی چند مہینے پہلے جب وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی دادی جان کے گھر گئی تو اس پہ یہ راز آشکار ہوا کہ بچپن میں ہی اس کا نکاح فرحان سے ہو گیا تھا۔ وہ اسے ہٹلر کہہ کے پکارتی تھی کیونکہ فرحان غصے کا بہت تیز تھا۔ جب تک وہ اپنے چچا جان کے ساتھ حویلی میں رہی تب تک وہ اس پہ حد سے زیادہ پابندیاں لگاتا رہا تھا۔ نہ تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی سے گھومنے کے لیے جا سکتی تھی۔ اگر سہیلیوں سے بھی ملنا ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی فرحان صاحب کی پرمیشن لازمی تھی۔ ڈریسنگ اسٹائل سے لے کر لائف اسٹائل تک ہر چیز اسے فرحان کی مرضی کے مطابق ہی کرنی پڑتی تھی، اور اگر کبھی وہ ماننے سے انکار کر دیتی تو فرحان کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگتا تھا۔
اکثر تو وہ بہت ہی زیادہ چڑ جاتی تھی کہ آخر وہ اس پہ حد سے زیادہ پابندیاں کیوں لگاتا ہے۔ بعد میں جا کے اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی منکوہا تھی، اور یہ خیال اسے دن رات کوڑے برساتا تھا۔ وہ کسی شخص کی ناپسندیدہ بیوی نہیں بننا چاہتی تھی، وہ ایک ایسے انسان کی زندگی میں جانا چاہتی تھی جو اسے بے تحاشا محبت کرتا ہو۔ دوسری طرف فرحان نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیتا، تم اس وقت تک میرے نکاح میں رہو گی جب تک دادی جان زندہ ہے، اور جس دن دادی جان کا انتقال ہو گیا اس دن ہم دونوں کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے آسان اور صاف الفاظ میں یہ باور کروا چکا تھا کہ فرحان کے نزدیک اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے علاوہ ہانیہ کو کسی کو بھی یہ بتانے کی اجازت نہیں تھی کہ وہ فرحان کی بیوی ہے۔ 2 سال پہلے وہ اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ہانیہ کو اس بارے میں بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی اس ظالم انسان کی ذات میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ وہ اپنی انٹرنشپ اور پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف تھی، اور وہ پھر سے کسی عذاب کی طرح اس کے سر پہ نازل ہو گیا۔ آج جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا، ہانیہ کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ ابھی بھی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو کچن سے اسے جانی مانی مردانہ آوازیں سنائی تھی۔ وہ شیلف سے ٹیک لگا کے کھڑا تھا اور خالہ جان کی کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ وہ شخص مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگتا تھا۔ کاش اس کا دل بھی اتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہوتا۔ وہ سوچ کے رہ گئی، لیکن اب اسے یہ خیال ستانے لگا کہ وہ اس کے گھر کیوں آیا ہے۔ وہ اسے اگنور کر کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ خالہ جان کی آواز سن کے اس کے قدم زمین میں ہی جم گئے۔ بیٹا جلدی سے تیار ہو کے آ جاؤ، فرحان تمہارے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ وہ تو اس کے نام سے بھی شدید نفرت کرتا تھا، تو پھر وہ اسے اپنے ساتھ ڈنر پہ کیوں لے کے جا رہا تھا؟ خالہ جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ میں ذرا سی بھی ہمت نہیں ہے، میں بڑی مشکل سے گھر تک پہنچی ہوں۔ اسی وقت خالہ جان کا موبائل بجا۔ وہ کال سننے کے لیے سائڈ پہ چلی گئی۔ تم کس کے ساتھ گھر واپس آئی ہو؟ یہ سن کے وہ سٹ پٹا گئی۔ میری ایک دوست مجھے چھوڑ کے گئی ہے۔ ارسلان نام کی دوست؟ تمہاری کون سی دوست ہے؟ حیرت ہے آج کل لوگ اپنی بچیوں کے نام لڑکوں کے نام پہ رکھنے لگ گئے ہیں۔ وہ روسٹ کرنے میں بہت ماہر تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے موقع دو، تمہیں سب کچھ بہت آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا۔ وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اپنا سیکشن تبدیل کروانے کی؟ وہ اب اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے سیکشن تبدیل کروا کے تمہارا مجھ سے پیچھا چھوٹ جائے گا؟ تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تم انٹرنشپ میرے ساتھ ہی کرو گی۔ خبردار جو کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے میری شکایت لگائی یا پھر مینجمنٹ سے جا کے بات کرنے کی کوشش کی، اور ہاں دوبارہ میں تمہیں اس لڑکے کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آپ میری زندگی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ اگر روک سکتی ہو تو روک کے دکھا دو، چیلنجنگ انداز میں کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نہ تو وہ اسے قبول کرنے پہ تیار تھا اور نہ ہی وہ اسے آزاد کر رہا تھا۔ ہانیہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کرتے۔ خالہ جان اندر آئیں تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا تھا اگر تم تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ چلی جاتی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا اور جا کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے فرحان کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ تم زہر لگتے ہو مجھے۔ میری دعا ہے تم اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤ، میں کبھی بھی تمہاری شکل نہ دیکھ سکوں۔ یہ کہہ کے وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دل کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کے وقت ہسپتال والے گروپ میں میسج آیا۔ سب اسٹوڈنٹس کو ہی اسائنمنٹ دی گئی تھی
اور اگلے دن ان کا پریکٹیکل کام بھی تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا، کیونکہ اس کی اسائنمنٹ سب سے مشکل تھی اور اس ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل انٹرنیٹ پہ بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے لیے اسے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت ہوتی اور آدھی رات کے وقت لائبریری کا کھلے ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، اپنا موبائل نکالا اور سب سے پہلے ارسلان کا نمبر ڈائل کیا۔ تم کہاں پہ ہو؟ میں کوئٹہ کیفے پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہا ہوں، اگر تمہارا بھی پینے کا ارادہ ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے چائے نہیں پینی، مجھے تھوڑا سا زہر لا دو، اس کے لیے مجھے مارکیٹ جانا پڑے گا۔ چلو تمہارے لیے یہ بھی کر لیتا ہوں، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ کیا تم ابھی میرے گھر آ سکتے ہو؟ ارے نیکی اور پوچھ میں بھی آیا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وجہ کیا ہے۔ اس نے کال کاٹی، اپنا والیٹ اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے چینی سے بالکنی میں چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ یہاں سے محلے کا وہ کونا نظر آتا تھا جہاں پہ وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ کونا صرف اسی کمرے کی بالکنی سے دکھائی دیتا تھا۔ خالہ جان نیند کی دوائیاں لے کے سو چکی تھیں۔ اس نے اپنی کزن کو بتایا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے، تھوڑی سی دیر میں واپس آ جائے گی۔ اس کی کزن کو تو ویسے بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ ہر وقت موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں کورین ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ ہانیہ نے اس وقت لوز ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اس کے اوپر اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بال اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اسلام آباد میں سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس چیز کا احساس اسے باہر نکل کے ہوا جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے وجود سے آ کے ٹکرائیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ کتابیں خریدنی ہے، مجھے بک شاپ پہ لے کے چلو۔ تو کیا تم نے اس وجہ سے مجھے یہاں پہ بلایا تھا؟ ہاں اور نہیں تو کیا یار، قسم سے تم نے مجھے مایوس کر دیا، میں سمجھا کچھ اسپیشل ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ اسے جتنی بھی کتابوں کی ضرورت تھی وہ اسے اسی شاپ میں ہی مل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے قریب ہی ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ پورا دن اس نے ایک برگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ کھانا کھا کے جب وہ ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو وہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی کے مہربان بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ اس نے آنکھیں خوف سے بند کی ہوئی تھیں، جب ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو ڈر کے مارے دوبارہ سے بند کر لیں۔ یہ انسان ہر جگہ کیوں بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا ہے؟ یا میرے اللہ، میری اس انسان سے جان چھڑوا دے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، مگر اس کی آواز کافی اونچی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تمہاری تو طبیعت خراب تھی، وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا غراتے ہوئے بولا تھا۔ میں بازار کتابیں لینے کے لیے گئی تھی، اس کے بعد ڈنر کرنے یہاں آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کو ڈیٹیلز کیوں دے رہی ہے۔ اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئی وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکلی۔ اس حلیے میں بھی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی نظریں اس پہ اٹھی تھیں۔ تم کہاں پہ رہ گئی تھیں؟ کب سے یہاں پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ارسلان نے جھنجھناتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے ارسلان سے معذرت کی۔ پوری رات وہ اسی اسائنمنٹ پہ کام کرتی رہی، لیکن اگلے دن اس ظالم انسان نے پوری کلاس کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، وہ بار بار اپنے آنسو پینے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارسلان بھی اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا۔ اسے تو اس کی اسائنمنٹ میں کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر فرحان نے اس کی اسائنمنٹ میں اتنے کیڑے نکالے تھے کہ اسے ہر چیز سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ دوبارہ اگر آپ میرے پاس اس طرح کی اسائنمنٹ لے کر آئیں تو میں آپ کی انٹرنشپ کینسل کر دوں گا، وہ غصے سے غراتے ہوئے بولا تھا۔ تم ایسا کرو، تم اپنا پروفیسر تبدیل کر لو۔ ارسلان کے مفت مشورے پہ فرحان نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا۔ وہ گڑبڑاتا ہوا دائیں جانب دیکھنے لگا۔ یار اس کے کان تو بہت پتلے ہیں۔ ہانیہ کو اس کی کوئی بھی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اپنا اسائنمنٹ اٹھا کے وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ اس نے کل کی پوری رات قربان کر دی تھی۔
اس کے بعد جب وہ کلاس میں پہنچی تو پھر سے لیٹ تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس جانے ہی لگی تھی کہ فرحان کی آواز سن کے رک گئی۔ آپ کو کس نے کلاس سے باہر نکلنے کی پرمیشن دی ہے؟ جب ایک بار کوئی بچہ کلاس میں داخل ہو جائے تو اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جائیے اور اپنی سیٹ پہ بیٹھیے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ لیٹ ہے، مگر وہ چپ کر کے اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ آپ بتائیں گی مس ہانیہ؟ آنسوؤں کا گولا ایک بار پھر اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ نہ تو اس نے کل کی کلاس اٹینڈ کی تھی اور نہ ہی اپنے کسی کلاس فیلو سے اس بارے میں پوچھا تھا۔ ارسلان بیچارہ سلائیڈنگ کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھ پایا اور زور سے دروازے کے ساتھ جا کے لگا۔ فرحان نے اسے بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہی کھڑا کر دیا۔ یہ دونوں آج ہمیں بھی بتائیں گے کہ کل ہم نے کلاس میں کون سی ڈسکشن کی تھی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے ہانیہ کہ یہاں آ کے ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے؟ اس نے ہانیہ کو کوہنی مارتے ہوئے کہا تو وہ اس سے 2 قدم دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک کہتے ہیں سیانے ہیں کہ برے وقت میں اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کلاس کا CR ہانیہ کو اشاروں سے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ فرحان صاحب نے دیکھ لیا۔ اس نے CR کو اٹھایا اور کلاس سے باہر نکال دیا۔ اگر کوئی اور ان کو بتانا چاہتا ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے۔ سب لوگوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ یار دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، مگر میں نے آئندہ ان کی سائیڈ لی یا تم نے مجھے کسی ایک سے بھی ہنستے ہوئے بات کرتے دیکھ لیا تو میرا نام تبدیل کر دینا۔ ارسلان ایک بار پھر اس کے کانوں میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اسے گھورا تو وہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا میں آپ کو مائک منگوا کے دوں محترمہ؟ مجھے نہیں آتا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا۔ جب نہیں آتا تھا تو اس کا مطلب کہ نہیں آتا تھا۔ پہلے آپ نے صبح مجھے اسائنمنٹ غلط جمع کروائی، پھر پریکٹس کے دوران آپ غلطیاں کرتی رہیں، اس کے بعد پیشنٹ کو بھی آپ نے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا۔ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں یا پھر لوفریاں کرنے کے لیے؟ کلاس میں دبی دبی ہنسیاں گونجنے لگی۔ کلاس کی بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں جو ارسلان پہ دل و جان سے فدا تھیں اور وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، مگر ارسلان کو اس چھوٹی سی لڑکی کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا اور یہی چیز ان لڑکیوں کو غصہ دلاتی تھی۔ وہ چڑھتی تھیں کہ آخر ہانیہ میں ایسا کیا ہے جو ان میں نہیں ہے۔ آج جب وہ ذلیل ہو رہی تھی تو وہ لڑکیاں جشن منا رہی تھیں اور ارسلان کا دل کر رہا تھا کہ ہتھوڑا اٹھا کے ان سب لوگوں کے دانت توڑ ڈالے جو اس کی دوست پہ ہنس رہے تھے۔ سر میں نے کل پوری رات اسائنمنٹ پہ لگائی تھی۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ نیند میں اسائنمنٹ بنانے سے اچھا تھا آپ مجھ سے 2 دن اور مانگ لیتی، لیکن آپ کو تو کام خراب کرنے کا شوق ہے مس ہانیہ۔ اس نے حیرت سے اپنے پروفیسر کے چہرے کی طرف دیکھا، جس نے کل رات کے وقت اپنے میسج میں یہ بات خاص طور پہ مینشن کی تھی کہ وہ تاریخ میں توسیع نہیں کرے گا اور سب کو ایک رات کے اندر ہی کام کرنا ہوگا۔ اب وہ کتنے مزے سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے اجازت مانگ لیتی۔ خیر اپنے گھر والوں کو بلا لیں، میں کل ان کے ساتھ میٹنگ کروں گا۔ میں مزید آپ کی لاپرواہیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ فی الحال آپ جائیں اور کمرے کے لاسٹ پہ جا کے کھڑی ہو جائے۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا کہ فرحان کی آواز سن کے رک گیا۔ میں نے تمہیں ابھی تک اس کے ساتھ جانے کے لیے نہیں کہا، تم یہیں پہ رکو۔ جب تک میں پڑھا کے فارغ نہیں ہو جاتا تب تک تم اسی جگہ پہ کھڑے رہو گے۔ اگر وہ اس کا استاد نہ ہوتا تو ارسلان کب کا اسے اپنے گھٹنوں کے نیچے دے کے اس کے چہرے کا حشر بگاڑ چکا ہوتا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ فرحان صاحب ارسلان کے استاد تھے اور وہ ابھی تک فرحان کی حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ اپنی ساری خواہشات کا گلا گھونٹ کے وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک کلاس ختم نہیں ہوئی تب تک وہ دونوں کلاس میں ہی کھڑے رہے۔ ہانیہ کی تو ٹانگیں شل ہو گئیں، رو رو کے اس کا برا حال تھا۔ ارسلان کو اس کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ جیسی کلاس اختتام کو پہنچی وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے اس انسان سے نفرت ہے، میں اس انسان کو گنجا کر دوں گی۔
میں اس کی شکل بگاڑ دوں گی اور اس کو گٹر میں پھینک دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں اس معاملے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، لیکن ابھی پلیز چپ کر جاؤ، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کرنے ہی لگا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کے رک گیا۔ ابھی وہ اس پہ اتنا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے لب بھینچ کے اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ نمرا بھاگتی ہوئی ان لوگوں کے پاس آئی تو ان دونوں نے ہی اسے غصے سے گھورا تھا۔ تم تو یہاں سے چلی ہی جاؤ، کیا ہو جاتا اگر تم ہمیں 2 لفظ بتا دیتی، کم از کم صفائی بتا دیتی، باقی میں خود اندازہ لگا لیتا کہ اس کھڑوس شخص نے ہمیں کل کیا پڑھایا تھا۔ وہ کھڑوس نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہٹلر ہے، ہانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اللہ کرے کہ وہ مر جائے، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولی تھی۔ پروفیسر فرحان اس وقت ڈائس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ آپ سب لوگ HOD کے آفس میں آ جائیں، میں وہاں پہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ تینوں روتی ہوئی شکل بنا کے HOD کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں پہ ان کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی۔ نمرا تو اس وقت بھی سائیڈ پہ ہو گئی۔ اس نے تو ارسلان اور ہانیہ کے ساتھ اپنا تعلق ہی ختم کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو صرف اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے پاس گئی تھی، ورنہ میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ حد سے زیادہ سیلفش لڑکی تھی۔ ارسلان اکثر ہی اسے اس بارے میں بتاتا تھا، مگر ہانیہ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ نمرا کو اپنا مخلص سمجھتی تھی، اور آج اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ ہانیہ کے گھر سے حیرت انگیز طور پہ کسی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا۔ اس کی عزت افزائی کرنے کے لیے وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ ہانیہ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ حد سے زیادہ محنت کرے گی، اور وہ چاہ کے بھی اس کی کوئی غلطی نہیں نکال پائے گا، اور نہ ہی اسے ذلیل کر پائے گا۔ اگلے دن وہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ڈھیر ساری کتابیں پھیلائی ہوئی تھیں جب ارسلان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اطمینان سے اس کے سامنے زمین پر ایک بازو کے سہارے لیٹ گیا۔ فرحان اس وقت ہاسپٹل کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہانیہ اسے آج کی رپورٹ جمع کروا کے گئی تھی۔ آج اس نے کوئی بھی غلطی نہیں کی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا، لیکن اب ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کے اس کا دل جلنے لگا تھا۔ میں کیوں اس لڑکی کے ساتھ اتنی دلچسپی لے رہا ہوں؟ مجھے تو نفرت ہے اس سے، میں تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر کیوں اس کی حرکتوں سے، اس کی سرگرمیوں سے مجھے فرق پڑ رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کی۔ وہ خود اپنی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اسے یہ کم عمر لڑکی بہت زہر لگتی تھی، اور وجہ اس کی بے وقوفیاں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں تھیں۔ وہ ایک میچیور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، کسی چھوٹی بچی سے نہیں۔ اس نے دادی جان کو بھی یہ بات باور کروائی تھی کہ بچپن میں جو کچھ بھی ہو گیا وہ بچپن میں ہی رہنے دیا جائے تو ہی اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بچپن کے کسی فیصلے کا میرے مستقبل پہ کوئی اثر پڑے۔ مگر دادی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس سے اپنا نکاح ختم کیا تو پھر تمہیں میرا مرا ہوا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور میں تمہیں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دوں گی۔ یہ سن کے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے وہ اپنی اتنی بڑی جائیداد سے ہاتھ تو نہیں دھو سکتا تھا، اس لیے اس نے صبر کرنا بہتر سمجھا۔ وہ امریکہ میں 2 سال تک رہا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کی زندگی میں کافی لڑکیاں آئی تھیں، مگر وہ ان میں سے کسی کی ذات میں بھی دلچسپی نہیں لے پایا تھا۔ اسے ویسی لڑکیاں بھی ملی تھیں جیسی وہ چاہتا تھا، لیکن ان میں سے کسی لڑکی کا بھی مضبوط کردار نہیں تھا۔ وہ کامیاب بزنس وومن تھی، مگر کھوکھلے کردار کی تھی۔ وہ جب بھی کسی لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتا تو اس کی نظروں کے سامنے ہانیہ کا معصوم چہرہ گھومنے لگتا۔ وہ چاہا کہ بھی اس کی ذات میں انٹرسٹ نہیں لے پاتا تھا، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرتا تو وہ خود بخود ہی ان سے دور ہونے لگتا۔ پاکستان واپس آنے کے بعد غیر ارادی طور پہ سب سے پہلے اس نے اسی بارے میں دریافت کیا کہ ہانیہ کون سے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے اور کون سے ہاسپٹل میں انٹرنشپ کر رہی ہے۔ چونکہ ہانیہ کا 3 سال شروع ہو گیا تھا، اس وجہ سے انٹرنشپ لازمی تھی۔
سب کچھ پتہ لگوانے کے بعد نہ صرف وہ اسی کالج میں پروفیسر مقرر ہوا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہاسپٹل میں ہاؤس جاب بھی شروع کر دی۔ وہ جان بوجھ کے اسے زج کرتا تھا، اسے تنگ کرتا تھا۔ جب وہ اس کا لال پھولا ہوا چہرہ دیکھتا تھا تو اس کے دل کو عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ فرحان نے یہ بعد میں شدت سے نوٹ کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کافی زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح بے وقوف نہیں تھی۔ ہاں، ایک مسئلہ تھا جو اس کی ارسلان سے دوستی تھی۔ یہ سب کچھ فرحان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ جب وہ اسے ارسلان کے ساتھ دیکھتا تھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگتا تھا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ یہاں سے جا رہا تھا تب اس نے اس لڑکی سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو، تم جو جی میں آئے کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں کبھی زندگی میں کوئی آدمی پسند آ جائے تو تم اس سے شادی بھی کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم بس مجھے ایک بار کہہ دینا، میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا، جس سے معاملات تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور اب اپنے انہی الفاظ پہ اسے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا مگر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 2 ہی دنوں کے بعد ارسلان نے پورے میڈیکل کالج کے سامنے ہانیہ کو پروپوز کیا۔ وہ ہاتھوں میں پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ لیے اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا اور ایک گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ ہانیہ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب پروفیسر فرحان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بھاگا ہوا باہر آیا۔ ہانیہ اتنی گھبرا گئی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئیں۔ وہ لڑکیاں جو ارسلان پہ مرتی تھیں انہوں نے لمحہ ضائع نہیں کیا اور ہانیہ کو وہاں سے لے کے یوں غائب ہو گئیں جیسے گائے کے سر سے سینگ۔ ارسلان بے شرمی سے مسکراتے ہوئے اٹھا، اس نے انگوٹھی جیب میں ڈالی، پھولوں کا گلدستہ اٹھا کے بھاگا ہوا ہسپتال میں چلا گیا جہاں پہ ہانیہ کو رکھا گیا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ تو ان دونوں کی ذات کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے جبکہ کچھ اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے افسوس کر رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو ارسلان اس کے قریب ہی رکھے بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور قسم سے مجھے تم سے اس طرح کی بزدلی کی امید نہیں تھی۔ اگر تم میرے ہاتھ سے وہ گلدستہ لے لیتی نا، پھر تم دیکھتی تمہارے شوہر کا جلن کے مارے کتنا برا حال ہونا تھا۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھ کے۔ اگر میری مانو تو اس سے جان چھڑوا لو۔ ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ وہ مفت میں اس کو مشورے دے رہا تھا۔ تو تم نے ابھی تک یہ گلدستہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اس کو تو پھینکو۔ ہیلو میڈم، میں نے پورے 500 روپے کا لیا ہے۔ اگر تم یہ قبول نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں، میں اپنی کسی اور فرینڈ کو دے دوں گا۔ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ 2 دن پہلے ہانیہ بہت پریشان تھی۔ ارسلان نے ہانیہ سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے ساری حقیقت اسے بتا دی۔ ارے تو اس میں اتنے ٹینشن لینے والی کون سی بات ہے؟ ابھی میں ایک ایسا کام کروں گا کہ وہ خود چل کے تمہارے پاس آئے گا اور تم سے ساری باتیں کلیئر کرے گا۔ یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس کی زندگی میں چلی جاؤ گی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جاؤ گی۔ یہ ارسلان کا منصوبہ تھا کہ وہ اسے پورے کالج کے سامنے پروپوز کرے گا، اور اس نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے شوہر کا کیا رد عمل ہوگا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو وہ دوبارہ سے کالج واپس آ گئی۔ پروفیسر نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ میں نے نہیں جانا، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ڈرو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ ارسلان نے اس کے کندھے کو تھپکا اور اسے آفس کے اندر دھکیل دیا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے آفس میں داخل ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹس اجازت لیتے ہیں۔ وہ اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ آئی ایم سوری سر، وہ اصل میں میری طبیعت تھوڑی خراب، وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔
وہ سانس روک کے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج خوف سے اس کی روح نکل جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس انسان کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی؟ میں نے کسی کے ساتھ بھی تعلق استوار نہیں کیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ تم میری بیوی ہو، تم پہ صرف میرا حق ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو مجھے اپنی بیوی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ جب دادی جان نے حویلی میں میری رخصتی کی بات کی تھی تو آپ نے مجھے دھتکارا تھا، مجھے کمرے سے دھکے مار کے نکالا تھا، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ اچانک سے پھٹ پڑی۔ اور جب کوئی اور انسان میری زندگی میں شامل ہونا چاہتا ہے تو آپ کو اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ… وہ یہ کہہ کے 1 منٹ کے لیے رکا، جبکہ وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں تم ہر وقت میرے ذہن پہ سوار رہتی ہو۔ کیا آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے یا پھر میرے چہرے پہ جوکر لکھا ہوا ہے؟ وہ اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ فرحان نے اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ نہ تو تمہارے چہرے پہ جوکر لکھا ہوا ہے اور نہ ہی تم شکل سے بیوقوف نظر آ رہی ہو۔ تم بس مجھے میری اپنی لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کے وہ اس کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ وہ اس سے دور ہوا تو اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو ہاں نہیں کہی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں جانتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ اس کے گالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ میں نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا، میں اس پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم سے ساری زندگی بھی معافی مانگتا رہوں تو بھی میں ان راتوں کا حساب نہیں چکا سکتا جو راتیں تم نے میری وجہ سے تکلیف میں گزاری ہیں۔ لیکن میں تمہیں یہ گارنٹی ضرور دے سکتا ہوں کہ مستقبل میں کبھی بھی تمہیں میری وجہ سے کوئی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں ہمیشہ تمہیں اپنے دل کے قریب رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں ماضی کے سارے زخم بھر دوں گا اور تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ یہ کہہ کے وہ اپنا بازو چھڑوا کے تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن جب اس کی نظر ارسلان پہ پڑی تو اس نے جلدی سے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ ہاں تو میری رضائی بہن، کیا ہوا؟ معاملہ سیٹ ہوا یا نہیں؟ تقریباً 3 مہینے پہلے جب وہ ارسلان کی ماما سے ملنے کے لیے گئے تو اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی رضائی بہن ہے۔ چونکہ ارسلان کی ماما کے اس کی خالہ جان کے ساتھ ماضی میں لڑائی ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات خراب تھے۔ لیکن پھر اتفاق سے اس کی کالج میں ارسلان سے دوستی ہو گئی۔ اس کی ماں نے کبھی بھی اس سے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اسے ہمیشہ بیٹی کا ہی درجہ دیتی تھی، اور ارسلان بھی اسے اپنی بہن پلس دوست سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی ایک پکار پہ بھاگا چلا آتا تھا۔ بعد میں اس نے یہ ساری باتیں فرحان کو کلیئر کر دیں۔ وہ جل بھن کے رہ گیا۔ یہ سب کچھ تم مجھے اس وقت کیوں نہیں بتا سکتی تھی؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری وجہ سے میں کتنی تکلیف میں رہا۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے بھی تو آپ کی وجہ سے ٹینشن لی تھی۔ آپ نے تھوڑی سی لے لی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس وقت عروسی جوڑے میں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ان لوگوں میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ختم ہو چکی تھیں۔ فرحان پہ بھی یہ راز آشکار ہو گیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔